وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سورہ حمد سے شروع کیا ہے، مختصر الفاظ میں مختصر تفسیر سورہ نساء کی 35ویں آیت کا دوسرا حصہ، آج جو باقی پیغامات رہ گئے تھے ملاحظہ فرمائیں۔ 5واں پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ 6واں پیغام معاشرہ اور سماج گھرانوں میں پیش آنے والے مسئلوں کے حل کا ذمہ دار ہے۔ ان خفتم فبعثوا، یہ سب احکام پیغام دے رہے ہیں۔ 7واں پیغام رشتہ دار درپیش اختلاف کو حل کرنے کے زیادہ ذمہ دار ہیں، اصلی ذمہ دار ہیں۔ اصلی ذمہ داری رشتہ داروں کی ہے، من اہل ہی، یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ 8واں پیغام زوجہ شوہر، میاں بیوی دونوں حکم فیصلہ کرنے والے کو انتخاب کرنے میں برابر کا حق رکھتے ہیں۔ حکمن من اہلہ حکمن من اہلہا، برابر سے دونوں کا حق ہے، دونوں کا حصہ ہے۔ 9واں پیغام معاشرے میں کسی نہ کسی پر تو بھروسہ کرنا ضروری ہے تاکہ انہیں قاضی فیصلہ کرنے والا بنا سکیں اور ان کے فیصلے کو قبول کر سکیں۔ فَوَعَثُوا حَكَمًا، کسی پر تو بھروسہ کرنا ہے۔ 10واں پیغام لوگوں کو مشکلوں، یعنی ہر انسان کی جو مشکلیں ہیں آپس میں مل کر حل کرنا چاہیے۔ سب کو ایک دوسرے کی مشکلوں کو آپس میں مل کر حل کرنا چاہیے، خود آپس میں ادھر ادھر غیروں میں نہ جائیں، آپس میں حل کریں۔ حکمن من اہلہ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ 11واں پیغام ملانے سے، رشتہ جوڑنے سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا فائدہ نہیں ہے، لہٰذا ہم الگ ہو جاتے ہیں، خود کو الگ کر لیں، دور کر لیں کیونکہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کہہ رہا ہے فَابْعَثُوا، یعنی جاؤ، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 12واں پیغام مسئلے کو بڑھانا نہیں چاہیے، بہت زیادہ لوگوں میں خبر دینا، بڑھانا نہیں۔ ایک ایک آدمی دونوں طرف سے آ جائیں، جو بزرگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، باعزت ہیں، یعنی با فہم ہیں، ان میں سے دونوں طرف سے، میاں کی طرف سے یعنی شوہر کی طرف سے ایک آ جائے، بیوی اور زوجہ کی طرف سے بھی ایک آ جائے، بس ایک ایک آدمی خاموشی سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، بڑھانا نہیں چاہیے۔ 13واں پیغام اسلام نے آپسی نشستوں میں مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے کو اہمیت دیا ہے، آپس میں بیٹھ کر حل کر لیں۔ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں۔ 14واں پیغام تمام مسائلوں کو، ہر مشکل کو عدالت تک نہیں لے جانا چاہیے کہ عدالت تک لے جائیں، کورٹ تک پہنچا دیں، نہیں، آپس میں مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ حکمن من اہلہ، یہ نہیں کہا ہے کہ حکومت کے قاضی کے پاس جاؤ، نہیں، آپس میں مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ 15واں پیغام جب بھی مسئلہ حق اور حقوق کا آتا ہے تو دونوں طرف والوں کو حاضر ہونا چاہیے، من اہلہ و من اہلہا، حکم دونوں طرف سے، ایک طرفہ کوئی قاضی نہیں بننا چاہیے، دونوں طرف سے حاضر ہونا چاہیے۔ 16واں پیغام زن و شوہر کو، میاں بیوی کو چاہیے کہ
فیصلہ کرنے والوں کے فیصلے کو قبول کریں، ان کے بات کو ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ قاضی بنانے کا لازمہ یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، جو وہ کہہ رہے ہیں اسے سنا جائے۔ 17واں پیغام، قاضی کو چنتے وقت ان کے علم، ان کے رازدار ہونے، رازداری، ان کے صلح کرانے، ملانے، ان سب کی صلاحیتوں پہ توجہ رکھنا چاہیے کہ واقعاً یہ رازدار ہے یا نہیں، واقعاً بافہم باعلم ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر ملانے کا سلیقہ نہیں ہے، باتوں میں لڑا دیتا ہو، نہیں، ان چیزوں پر توجہ رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ 18واں پیغام، جب بھی نیت اچھی ہوگی، نیت اصلاح اور ملانے کی ہوگی تو اللہ کی طرف سے توفیق خود بخود آ جائے گی۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر اصلاح کرنا چاہیں تو خداوند عالم توفیق ان کے درمیان ایجاد کر دیتا ہے، موافقت ایجاد کر دیتا ہے، اگر چاہیں، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ 19واں پیغام، دلوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوفق اللہ بینہما، اللہ کے اختیار میں ہے، دلوں پر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ 20واں پیغام، اپنی عقل و تدبیر پر مغرور اور گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بڑی عقل مندی، بڑی ہوشیاری سے اس کام کو حل کر لیا، اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے، اس نے دلوں کو ملایا ہے، اس نے ہم کو ذریعہ بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ 21واں پیغام، گھرانوں کی اصلاح اور سنوارنے کے لیے گھریلو عدالت کا قائم کرنا، یہ سب اللہ کی حکمت اور اس کے علم کا حصہ ہے، سب حکمت الہی کا نمونہ ہے، علیماً خبیرا۔ 22واں پیغام، ہمیشہ اچھی نیت رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری نیتوں سے باخبر ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا۔ بڑے بہترین پیغامات اس سورہ نساء کی 35ویں آیت میں آئے ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں اس آیت کی باتیں اتر جائیں اور معاشرے اور سماج میں لوگوں کو ملانے، رشتوں کو جوڑنے کا سلیقہ، جذبہ آ جائے اور کوئی توڑے نہیں، کوئی لڑائے نہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے والے، ملانے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔